رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصتی کے وقت بیٹی کو کیا دیا؟ اگر روایات کو جمع کریں تو یہ جہیز بنتا ہے: ایک چارپائی، ایک چکی، ایک مشکیزہ، ایک پیالہ اور 2 گدے جو کھجوروں کے بھرے ہوئے تھے۔ یہ سارا سامان تیار ہو چکا تو حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالیٰ عنہا سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لینے آئیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے فرمایا، میری بیٹی کو رخصتی کے لیے تیار کرو۔ یہ وقت سب کے لیے انتہائی درد و غم میں ڈوبا ہوا اور بہت ہی رقت آمیز منظر تھا، بالخصوص والد محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور بیٹی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے لیے تو یہ بہت ہی درد میں ڈوبا ہوا منظر تھا۔ ہر آنکھ اشک بار تھی۔ پھر جب ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان سے عین رخصتی کے وقت یہ بات نکل گئی، اے کاش آج اپنی بیٹی کی رخصتی کے وقت حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بھی زندہ ہوتیں اور وہ اپنی بیٹی کے سر پر دست شفقت فرماتیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نام حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زبان پر آنا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ضبط کا بندھن ٹوٹ گیا۔ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے بارش کی طرح آنسو جاری ہو گئے۔ ارشاد فرمایا، ام سلمہ تم نے صحیح کہا، خدیجہ ہی تھیں، اس نے میرے لیے بہت مصائب برداشت کیے، اس نے اپنا مال، تمام مال میرے لیے وقف کر دیا، اس نے سب سے پہلی میری نبوت کی تصدیق کی۔ کاش خدیجہ اس وقت زندہ ہوتیں۔ اسے دنیا سے جاتے وقت اپنی بیٹی کی بہت فکر تھی، وہ حسرت سے کہا کرتی تھی کہ میں اپنی بیٹی کی شادی شاید نہ دیکھ سکوں۔ انہوں نے اس کا بہت قلق کیا تھا کہ میں فاطمہ کا جہیز اپنے ہاتھ سے بنا سکوں گی۔ اسی حسرت کے ساتھ وہ دنیا سے رخصت ہو گئیں۔ پھر فرمایا، ام سلمہ اللہ تعالیٰ کا یہ حکم تھا اور اس کو ایسے ہی منظور تھا، ہم اس کے حکم کے تابع ہیں۔ ادھر سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بھی رخصتی کے وقت مشفق ماں کی یاد نے اتنا بے قرار کر دیا تھا کہ آپ گھر کے ایک کونے میں بیٹھ کر اتنا روئیں کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقدس دوپٹہ آنسوؤں سے بھیگ گیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لخت جگر کو سینے سے لگایا اور آنسو پوچھتے ہوئے ارشاد فرمایا، بیٹی اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ہم سب اس کے محتاج ہیں، پیاری بیٹی رو نہیں، میں تمہیں اللہ کے سپرد کرتا ہوں۔ یہ فرماتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں سے سیل اشک رواں ہو گئے۔ ارباب سیر لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر تشریف لے گئے۔ دیکھا کہ جسم پر بہت ہی معمولی قسم کا لباس تھا اور آٹا گوندتے ہوئے تلاوت قرآن مجید کر رہی تھیں۔ یہ منظر دیکھ کر جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھیں اشک بار ہو گئیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مرض الموت میں مبتلا تھے۔ سید النساء نے آپ کی یہ حالت دیکھ کر عرض کیا، آہ کتنی تکلیف ہے میرے ابا کو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج کے بعد تیرے باپ کی تمام تکالیف ختم ہو جائیں گی۔ چہرہ مبارک کبھی سرخ ہو جاتا اور کبھی زرد۔ اسی حالت میں پیاری بیٹی کو بلایا، کان میں کوئی بات کہی تو وہ رو پڑیں اور پھر کوئی بات کہی تو مسکرا دیں۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں کہ میں نے پوچھا، فاطمہ یہ کیا بات تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجھ سے کہی؟ حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی، پیاری ماں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے فرمایا کہ میں اس مرض میں فوت ہو جاؤں گا۔ یہ سن کر میں رو پڑی۔ پھر فرمایا، بیٹی میرے خاندان کے سب لوگوں سے پہلے تم مجھ سے ملو گی۔ تو یہ بشارت سن کر میں خوش ہو گئی۔ باپ سے بے پناہ محبت رکھنے والی یہ بیٹی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد بہت ہی غمزدہ رہنے لگیں۔ مورخین نے لکھا ہے کہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد کسی نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ہونٹوں پر مسکراہٹ نہیں دیکھی۔ آخر سید النساء آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے تھوڑے عرصے بعد ہی جلد ہی اپنے مالک حقیقی سے جا ملیں رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔